بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پیغام ٹی وی میں معزز اور محترم شخصیات مہمان ہیں۔ معزز تو ہوتے ہیں لیکن قابل احترام کم لوگ ہوتے ہیں، تو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ معزز بھی ہیں، محترم بھی ہیں، ایک بڑا نام سیاسی دنیا کا، عالم اسلام کا، پاکستان کے حوالے سے باعث عزت اور یورپ کے اندر اپنے کردار، اپنی شخصیت کے حوالے سے گہرے نقوش چھوڑنے والے، جنہوں نے مسلسل اور بھرپور عملی زندگی گزاری ہے۔ آبائی طور پر جہلم سے تعلق، جہلم سے پہنچے برطانیہ کے اندر، اور برطانیہ کی تاریخ میں پہلے مسلم لارڈ کی حیثیت سے قابل فخر کردار ادا کیا، اور اس کے بعد پھر لیبر پارٹی کی طرف سے مسلسل ممبر پارلیمنٹ بنے، اور اگر یہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی مبالغہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلسل کامیابیوں کی ایک تاریخ رقم کی، اور صرف کامیاب ہی نہیں ہوئے بلکہ لوگوں سے اتنا زیادہ پیار حاصل کیا کہ ان کے مد مقابل تمام جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے سب کے ووٹ اگر ملا لیے جائیں تو پھر بھی ان کے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے رہے۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، پھر وہاں جو مسلم سوسائٹی کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے، وہاں کی مجموعی سیاست پر ایک تائرانہ نظر بھی ہم دلوائیں گے، ان سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑے وقت میں جتنا زیادہ ہو سکا وہ حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ افضل خان تو موجود ہی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت ہیں، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے رہنما ہیں ڈاکٹر صلاح الدین، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں لیکن بہرحال آج وہ بھی ہمارے لیے مہمان ہیں، ان کی تشریف آوری پر ان کا بھی شکریہ۔ افضل بھائی یہ بتائیے، آپ نے ایک مسلسل زندگی بسر کی، یعنی کوئی کہنے میں باک محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے محنت کی اللہ نے اس کا پھل بھی دیا۔ عملی طور پر کن کن اسٹیجز سے آپ گزرے ہیں؟ جانتے تو ہم ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے ہم کچھ حاصل کریں۔ جی، جو زندگی کے ہوتے ہیں سٹیجز، آپ سمجھے میں بھی گزرا ہوں۔ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ 11 سال کی عمر میں یہاں پاکستان سے کہہ لیں، ہجرت کہہ لیں، موو کہہ لیں، جو کہنا چاہیں آپ کہہ لیں، تو میں برطانیہ 11 سال کی عمر میں ابتدائی طور پر والدین کے ساتھ؟ والدین میرے یہیں پہ تھے، میرے انکل تھے جنہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا، اور ان کے ساتھ پھر میں وہاں رہا۔ پھر وہاں جا کے پرائمری ایجوکیشن تو میری پاکستان کی تھی، پھر سیکنڈری ایجوکیشن وہاں پہ شروع ہوئی، اور جب میں نے ختم کیا تو پھر اس کے بعد کام شروع کیا، اور کام کے بعد پھر مختلف چیز درجے ہوتے رہے ہیں زندگی کے، اور اللہ کے فضل سے کام کے حوالے سے بھی میں نے بہت سے کام کیے ہیں، شروع لیبر سے لے کے باس ڈرائیور کر لیں، پولیس والا کہہ لیں، جتنی چیزیں ہیں مختلف کی ہیں میں نے، بزنس میں کام کیا ہے۔ میں نے اس لیے عملی زندگی کی بات کی۔ ہاں، سو پریکٹیکل لائف میں مختلف کام میں نے کیے ہیں۔ بس پھر اللہ نے ہدایت دی، موقع دیا، دوبارہ میں تعلیم کی طرف آیا اور تعلیم حاصل کی۔ پھر میں کوالیفائڈ سلیسٹر بنا، پارٹنر بنا، اور اس کے بعد پھر میں نیکسٹ اسٹیج جو ہے پارٹنر بننے کے بعد پولیٹیکل ہے۔ تو یہ وہ مختلف جرنیز ہیں جس میں۔ اچھا، وہاں کے الیکشن میں اور ہمارے یہاں کے الیکشن میں، اگرچہ ہم بھی جمہوری کہلاتے ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ وہاں پارٹی سسٹم ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ آخر وہ کیا وجود تھی کہ ایک بڑی پارٹی اور پاپولر پارٹی جو ہے اس نے آپ کو یہ مواقع فراہم کی ہے کہ جن کی وجہ سے آپ اس پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے لیبر پارٹی ہی کیوں جوائن کی، کیوں پسند کیا؟ دوسرا یہ کہ وہاں جو مراحل ہوتے ہیں، مثلا جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس کے اندر آپ آئے، وہاں بھی وہ ٹکٹ کے ساتھ ہی ہے، اس کے بعد ممبر پارلیمنٹ آپ بنے، تو وہ جو اسٹیجز ہیں کیا وجود تھیں کہ جن کی بنا پر آپ کا انتخاب ہوا یا نظر انتخاب آپ پر پڑی؟ جی، تو آئی تھنک پہلے تو آپ کے ویوز کے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے تقریباً کمپلیٹ سرکل جو ہوتی ہے پولیٹیکل لیول پوزیشننگ کی، وہ میں نے کی ہوئی ہے۔
تو میں بالکل گراس روٹ سے شروع ہوا تھا، ممبر رہا، پھر میں کونسلر بنا، کونسلر کے بعد میں لارڈ میئر بنا تھا، پہلا مسلمان جو برطانیہ یہ کا برطانیہ کے پہلے مسلم مانچسٹر کا تھا، لارڈ جی، میئر، مانچسٹر کا تھا جی۔ اس کے بعد پھر میں وہاں پہ ایگزیکٹو ممبر رہا، چلڈرن سروسز، ایجوکیشن، اس کے حوالے سے میں نے کام کیا، اور اس کے بعد مختلف یورپین پارلیمنٹ اور برٹش پارلیمنٹ، ان کے اندر مختلف عہدے میں نے رکھے ہوئے ہیں جس میں سرو کیا ہے۔ تو اصل ہارٹ آف دا کویشچن جو آپ کا تھا وہ یہی ہے، تو وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، تو پہلے آپ کو کسی پارٹی کا منتخب کرنا پڑتا ہے، انفرادی پالیٹکس بہت کم ہے ہمارے ہاں تو چلتا ہے نا نسل در نسل، بڑے لوگوں کی بیٹی نہیں، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، پارٹی پالیٹکس ہے، تو آپ کو پہلے پارٹی چننا پڑتا ہے۔ تو پھر سوال ہے برطانیہ کے اندر مختلف پارٹیز ہیں، تو میں نے لیبر پارٹی کا کیوں منتخب کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ایز اے کمیونٹی شروع سے ہماری جو رجحان ہے وہ لیبر پارٹی کی طرف رہا ہے۔ آج بھی 70-80% ہمارے جو لوگ ہیں وہ لیبر کو سپورٹ کرتے جو ہیں، پاکستان اور کشمیر کے تار کے وطن ہیں۔ جی جی، یہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایز اے پارٹی اس کا نام لیبر ہے، تو مزدور طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے ہمارے حقوق کی حفاظت بہتر کرے گی، آگے بڑھا سکے گی۔ اور میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر جو کانسیپٹ ہے سوشل جسٹس کی، تو یہ ایک بہت پاورفل کانسیپٹ ہے، اور ایز اے مسلمان اس آئیڈیا کو ہم مانتے بھی ہیں کہ جو انصاف ہے، انصاف کو قائم کرنا معاشرے کے اندر، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی کی تعلیم بھی ہمیں دی جاتی ہے۔ بے شک آپ کے حق کے خلاف جا رہی ہو بات، فیملی کے خلاف جا رہی ہو بات، آپ نے انصاف نہیں چھوڑنا۔ تو یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے پل کیا لیبر پارٹی کی طرف۔ تو پھر لیبر پارٹی کا جو انٹرنل سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، وہ ممبرشپ بیسڈ پارٹی ہوتی ہے، اور جو لوکل پھر آپ کے ممبر ہوتے ہیں وہ منتخب کرتے ہیں کس کو کینڈیڈیٹ کے لیے۔ تو اس لیے میں نے جب پھر کیا تو 2000 میں پہلی بار کینڈیڈیٹ بھی بنا، اور پہلی بار پھر میں جیتا بھی۔ تو وہ راستہ تھا۔ تو ایز اے کمیونٹی اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ مجھے زیادہ سیاست میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں زیادہ جو ہماری مسلمان تنظیمیں تھیں برطانیہ کے اندر، ان کے ساتھ میں منسلک تھا۔ پھر کچھ بزرگوں نے اس پہ غور و فکر بھی کیا اور خواہش ظاہر بھی کی کہ ہماری کمیونٹی کی ضرورت یہ ہے کہ سیاسی طور پہ بھی ہمارا آواز ہونا چاہیے، اور آواز وہ ہونا چاہیے جو ہمیں سمجھتا ہو کہ ہماری ضروریات کیا ہے، تاکہ وہ ہمارا صحیح آواز بن سکے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے موٹیویٹ بھی کیا اور انکرج بھی ساتھ ہوا، اور لوگوں کا جو بزرگ ہمارے تھے ان کے پریشر کا آپ کہہ لیں کہ بھائی یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز مجھے لے کے آئی تھی پالیٹکس میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پارٹی کینڈیڈیٹ بننے کے لیے ایک تو ہے نا کہ ممبر منتخب کرتے ہیں، خود بھی درخواست دینی پڑتی ہے، کوئی ایسا مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ میں بننا چاہ رہا ہوں ممبر اور مجھے اپنا ٹکٹ جاری کیا جائے؟ دونوں سسٹم چلتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی فارورڈ کر سکتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کو فارورڈ کر سکتے ہیں، لیکن بات جو ختم ہوتی ہے وہ نمبرز پہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ممبرز کا سپورٹ ہے تو وہ آپ کو سلیکٹ کریں گے، اور بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اس کا پھر باقاعدہ چناؤ کے لیے پروگرام ہوتا ہے، آپ کو اپنے خیالات سامنے رکھنے پڑتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، تو سب کی بات سننے کے بعد پھر ممبرز فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا پرسن جو ہے کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے۔ کسی مرحلے پہ آپ نے کوئی تعصب محسوس کیا وہاں کے مقامی لوگوں کا؟ آئی تھنک کسی حد تک ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تعصب ہوتا ہے، وہ تو شخصی کلیش ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور رنگ نسل کا بھی تعصب ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ لیبر پارٹی جو برطانیہ نہیں بلکہ یورپ کی سب سے بڑی جماعت ہے سیاسی، تو کلیئرلی بہت بڑے لوگ اس کے اندر ہیں نمبر کے، اور جو بھی میں نے الیکشن لڑا ہوا ہے، ہر الیکشن کے اندر میجارٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ انڈیجنس ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی الیکشن نہیں جیتا جس میں ہمارے لوگ میجارٹی ہوں،
تو کلیئرلی پھر دوسروں ہے نے کہ بھی آپ کو ووٹ دی. ووٹ دیتے ہیں. اور جو میرا یورپین الیکشن تھا یہ بہت بڑا الیکشن ہے اور اس کا حلقہ جو ہے یہ کوئی 6 ملین 6 ملین 60 لاکھ لوگ ہیں جو منتخب کرتے ہیں یورپین ممبر پارلیمنٹ کا. تو 72 ایم پیز اس کے نیچے ساتھ ہوتے ہیں اس ایریے میں, اتنا بڑا علاقہ ہوتا ہے. تو میرا مقابلہ ایک سفید فوم برٹش نیشنل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ تھا. اچھا. اور جس کا سیاسی پیغام یہ تھا کہ بھائی اس کا مقابلہ جو ہے میرے ایک مسلمان لیبر کے ساتھ ہے. اچھا. تو اس نے تعصب پہ مبنی نعرہ لگا رہا تعصب پورا استعمال کیا. اس کی سوچ یہ تھی کہ کیونکہ میجارٹی لوگ جو ہیں وہ سفید فوم ہیں, غیر مسلم ہیں, تو اگر وہ اس تعصب کی کارڈ کو پلے کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. لیکن الیکشن کی رات میں جیت گیا تھا, وہ ہار گیا تھا. تو یہ ایک بہت پاورفل میسیج بھی ہے برطانیہ نقطہ نظر سے کہ وہاں پہ رنگ نسل کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے, وہ میرٹ کو دیکھتے ہیں. میرٹ کو دیکھتی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اچھا, جس طرح ہمارے یہاں چلتا ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ مقابلے وغیرہ, تو وہاں جو تارکین وطن ہیں, پاکستانی بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں اور بھارتی بھی ہیں, تو وہااں کے مقامی لوگ, اب تو ماشاءاللہ آپ بھی مقامی ہیں تبھی تو نا, ہاں تو کبھی ایسی صورتحال بھی بنی ہے کہ وہاں انہوں نے صرف اس وجہ سے مخالفت کی ہو کہ یہ افضل خان جو ہے یہ پیدائش ہے ان کی جیلم کی پاکستان کی, تو اس حوالے سے کبھی ہوئی ہے؟ آئی تھنک ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے اس کے اندر مختلف اقلیتی لوگ ہیں اور ہر دنیا کے کونے سے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو ہر ایک کو اقلیت کو سمجھنا چاہیے نا کہ اگر اقلیت کی کھیل کھیلیں گے تو آپ پھر آئسولیٹ ہو جائیں گے. میجارٹی کے ساتھ کھیلنے سے ہی فائدہ ہوگا. کچھ لوگ بات ہے اگر وہاں سیاست کرنی ہے. ہاں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ جو برٹش نیشنل پارٹی کا لیڈر نک گریفن, اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا تھا. اس سے زیادہ تو کوئی انڈیجنس نہیں تھا نا, جس کا ماٹو ہی یہی تھا کہ بھائی ہمیں ہونا چاہیے, تاریخ وطن لوگ نہیں یہاں پہ ہونے چاہیے. اور یہی مخالفت وہ کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا. تو اس کے باوجود اس کی ڈیفیٹ ہوئی تھی. تو جو اس چیز کو کھیلتے ہیں وہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے, بہت کم کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ ایک میچورٹی بھی ہے اس معاشرے کی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کے چلنے سے سب کا زیادہ فائدہ ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے یہ اسٹرینگتھ ہوتی ہے. تو کوئی اختلاف اس چیز پہ ہونا, رنگ ڈیفرنٹ ہونے کو آگے ہوا دینا, یہ اچھی بات نہیں ہے. انسانیت کو دیکھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں جب لارڈ میئر کا الیکشن میں نے لڑا تھا تو میرا مقابلہ اگین سفید فوم کے ساتھ تھا اور ایکسپیرینس پرسن تھا, لیکن انہوں نے ووٹ مجھے دیا. تو ہر لیول پہ مجھے یہ چیز یہی ایک مثبت سوچ بھی ہے اور اسی میں بہتری بھی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور سوال ہے کہ ہمارے وہاں کئی لوگ, مثلا میں گیا ہوں وہاں مختلف تنظیم کے پروگراموں میں, تو وہ بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ کا حق ملے پاکستان کی سیاست کے اندر. تو اگر وہاں جا کے بھی لوگوں نے اپنا یہ تشخص قائم رکھنا ہے تو کیا اس سے اثرات نہیں پڑیں گے یکجہتی کے حوالے سے؟ ہاں جی, دیکھیں ایک تو ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی جتنی زیادہ ہو اچھی چیز ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور ہیں. اور جو ہم تاریخ وطن ہیں, ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکنا کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. پاکستان کی خیرخواہی کرنا اچھی بات ہے. لیکن سب سے پہلے جو آپ نے گھر بنایا ہوا ہے وہاں پہ آپ کا مضبوط ہونا یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے, صرف آپ کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمان کی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں کی سیاست کو برطانیہ کی سڑکوں پہ نہ لایا جائے. پاکستان کی خیرخواہی کریں, جہاں موقع ملتا ہے پل کے طور پر مضبوط پل بنے, یہ سب ٹھیک ہے. لیکن پاکستانی پارٹی پالیٹکس برطانیہ میں لے کے آنا یہ پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے, اور جو مسلمان پاکستانی وہاں آباد ہیں پاکستانی انہوں کے لیے کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اگر وہاں پہ ہم مضبوط ہوں گے
تو اپنا فائدہ بھی کر سکیں گے اور پاکستان کا بھی فائدہ کر سکیں گے. تو میری تو یہی اپیل ہوتی ہے کہ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ اپنے برانچز اوپن نہ کریں, یہاں پہ زور کریں. وہاں پہ اگر کوئی پاکستانی ہے جس کو شوق ہے پاکستانی پالیٹکس کا, کوئی خرابی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن پاکستان میں آئے, پاکستان میں بیٹھے, یہاں سیاست کرے پھر پاکستان کی اور پاکستان کی بہتری کے لیے, تو یہ بہت اچھی ہے, یہ عبادت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں بیٹھ کے وہاں کا حصہ نہ بنے, وہاں پہ کمزور ہوں اور کوشش کریں کہ ہم یہاں مدد کریں گے, یہ کام نہیں چلے گا. اچھا افضل خان صاحب, میں نے وہاں دیکھا, خود یہ نہیں کہ سنا ہے, دیکھا بھی کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تعلق بڑا گہرا ہے, لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بہت زیادہ ہے. زیادہ تر لوگوں کو آپ ذاتی حیثیت میں بھی جانتے ہیں, ان کے نام سے, ان کے اپنا آباء و اجداد کے حوالے سے, خدمت خلق کے حوالے سے بھی آپ کا بہت زیادہ کام ہے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لارڈ میئر کی حیثیت سے زیادہ مواقع ملے خدمت کے, یا ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے مواقع ملے؟ اگرچہ جہتیں الگ الگ ہیں لیکن ہیں. پہلا میرے خیال میں تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کی جو نیت ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اگر آپ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر سب سے بڑا فائدہ تو یہ آپ کو ہوگا نا کہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ کس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں. اللہ نے جہاں بھی آپ کو موقع دیا آپ اس کی خدمت کر سکیں گے دنیا کے حوالے سے. تو یہ بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو دوسرے پرسن کے جو اوپینین ہے وہ آپ کے حق میں بات کر رہا ہے یا آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کے نہیں ہوگا. آپ کا امپیکٹ جو ہے وہ اللہ کے تعلق سے ہے. تو یہ ایک بہت ہی پاورفل کنیکشن ہے. تو اگر ہم اس پہ کلیئر رہیں گے دین اللہ جہاں بھی موقع دے گا آپ کام کریں گے. اور یہ ظاہری بات ہے کہ جتنا آپ ہائی پوزیشن پہ جائیں گے تو آپ اتنا زیادہ کام کر سکیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پہاڑی کی چٹائی پہ پہنچیں گے تو آپ کو بہت ساری چیز نظر آئے گی. اگر پہاڑ کے نیچے سے دیکھیں گے تو بہت کم چیز نظر آئے گی, نظر تو یہاں پہ بھی آئے گی. لیکن یہ وہ فرق ہے پوزیشننگ کی بھی. اگر آپ کی پوزیشن ہائی ہوتی جائے گی تو اتنا ہی آپ زیادہ کام کر سکیں گے. اچھا ایک سوال جو ہے نا آپ سے تو کرتے رہیں گے ہم, آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صلاح الدین صاحب سے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی وہاں گہرا مشاہدہ کیا, ملتے بھی رہتے ہیں, آپ کے ذاتی تعلق بھی ہیں. بحیثیت انسان, بحیثیت سیاستدان, بحیثیت پارلیمنٹیرین, بحیثیت ایک لیڈر کے, آپ نے ان کے بارے میں کیا سنا اور ذاتی آپ کے تاثرات کیا ہیں غیر جانبداری کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو یہاں رہ کے بھی ان کے متاثرین میں سے ہیں, لیکن آپ بتائیں ذرا. افضل خان صاحب وہاں ہمارے بڑوں میں سے ہیں, ہمارے سرپرستوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. اور مسلم کمیونٹی کے لیے اور مانچسٹر کے لیے خان صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں. خان صاحب کو ماشاءاللہ اپنے ہیریٹیج سے, اپنے جو پیچھے کلچر ہے اس سے بڑا لگاؤ ہے. وہاں مسلم ہیریٹیج سینٹر کے قیام میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں اوتھ لیا اردو میں اور پنجابی میں, یہ کلچر کو فوقیت دینے والی بات ہے. یعنی ساری دنیا کو دکھانا کہ ہمارا کلچر جو ہے ہمیں اس سے کوئی شرمندگی نہیں ہے. یعنی دونوں کنارے رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف وہاں رہ کے وہاں کی جو مقامی قومیت ہے اس کے اندر بھی شامل ہیں, اور دوسرا یہ سفیر کی حیثیت سے بھی ہیں پاکستان اور اسلام کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جس لیول تک گئے ہیں ماشاءاللہ, یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے کہ ہم بھی یہاں تک جا سکتے ہیں. خان صاحب ایک جگہ پر پہنچ گئے اور وہ جو ہمارے دلوں میں ایک خدشات تھے کہ پتہ نہیں ہم یہاں یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں, سیاست میں آ سکتے ہیں کہ نہیں, ہمیں ایکسیپٹنس ملے گی کہ نہیں, خان صاحب ماشاءاللہ وہاں پہنچے اور سب کو دکھایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور اچھا خان صاحب ایک سوال ذرا میں وہاں کے مقامی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ میں نے خود مشاہدہ کیا, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, اور اس لیے محبت کرتے ہیں آپ کے اخلاص کی وجہ سے, جس مخلصانہ انداز میں آپ ان کے ساتھ تعلق خاطر رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں جو ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں, جو تارکین وطن ہیں, ان کے کیا وہ مسائل ہیں جو جن کی طرف آپ کی توجہ رہتی ہے,
اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسائل نہیں ہونے چاہیے ان کی ذاتی حوالوں سے یا وہاں کے مقامی حوالے سے؟ مسائل کیا ہیں، بنیادی مسائل کیا ہیں؟ پہلا تو پوائنٹ یہ ہوگا نا کہ ہم انسان ہیں، تو ہر انسان جہاں پہ بھی ہے اس کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، تو وہ ساری وہاں پہ بھی ہیں جو یہاں پہ ہیں، تو وہ تو لیول ایکول ہو جاتا ہے انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے، جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں اور اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری جو شرح ہے پاورٹی کے حوالے سے وہ ہائی ہے، ہم ایک امیگرنٹ کمیونٹی کے حوالے سے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کمیونٹی کو آگے بڑھانے میں ایوری لیول پہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ آباد ہوتے ہیں تو پھر نئے سرے سے آپ کو شروع ہونا پڑتا ہے، تو اس شروع ہونے کے لیے بھی اگین آپ کو بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو پلس پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نارملی جو امیگرنٹ کمیونٹی ہوتی ہے ان کے اندر جو ڈرائیو ہوتا ہے نا وہ ہائی لیول ہوتا ہے، وہ اسی لیے اپنے آپ کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ آباد کرتے ہیں، تو یہ جو کوالٹی ہے ان کی یہ ان کو بہت سکسیس دیتی ہے۔ تو کوئی بھی امیگرنٹ کمیونٹی کہاں پہ بھی دنیا میں ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو نیکسٹ کپل آف جنریشن ہوتی ہیں نا وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور بہت پروگریس کرتے ہیں، بس امپروومنٹ کا جو ایڈڈ ویلیو جسے ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے ہماری کمیونٹی کی، وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر پاکستانی کمیونٹی جو ہے بہت اچھا پروگریس برطانیہ معاشرے کے اندر کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی معاشرے کو لے لیں، چاہے سیاستی معاشرے کو آپ دیکھ لیں، اکنامک دیکھ لیں، پروفیشنلزم کی طرف دیکھ لیں، ہیلتھ کی طرف دیکھ لیں، ہر محکمے کے اندر پروگریس جو ہے ہو رہا ہے، تو وچ از ریئلی گڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں اوور ہول چیلنجز بہت سے ہیں لیکن اپرچونیٹیز بھی وہاں بہت سی ہیں اور پروگریس بھی بہت سا ہوا ہے۔ نہیں کبھی ایسا ہوا کہ پاکستانیوں کی وجوہ کی بنا پر یا پاکستانی کی وجہ سے جو پارلیمنٹیرین لوگ ہیں یا سیاستدان ہیں یا آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں یا آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس طرح ہونا چاہیے تھا؟ آئی تھنک کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ہیں، کچھ تو خامیاں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی ایسی نہیں ہے جس میں 100% اچھے لوگ ہوں۔ ہر معاشرے کے اندر، ہر طبقے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرمنالٹی کے بیس پہ بھی چیزیں آپریٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کا مسئلہ کسی وقت یہ بن جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس منارٹی کو لے کے میجارٹی کی طرف پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سارے پاکستانی ایسے ہیں۔ تو آئی تھنک جو بھی کوئی عقل مند آدمی ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی کو بھی ایک برش کے ساتھ کہنا کہ سارے کے سارے خراب ہیں یہ سراسر غلط بات ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، وہ اس پروفیشنلٹی کو قائم رکھیں۔ تو یہ کبھی مکس ہو جاتا ہے۔ ابھی گرومنگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اس کو بہت چرچا کیا جاتا ہے اور اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، لیکن فیکچول لیول پہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی چند ایسے انصار ہیں جو غلط رویہ کرتے ہیں، دوسری کمیونٹیز کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن ان کو پروجیکشن کبھی کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہی ہیں، صرف ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک طرف بڑا خوبصورت چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب آپ جیسے لوگ جو تارکین وطن میں سے تھے، عام سطح سے اٹھے تھے، ان کو موقع ملتا ہے بہت اوپر تک جانے کا، یعنی باہمی رواداری کے حوالے سے یہ بالکل میرٹ کے اوپر۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور یکدم لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کرنے شروع کر دیتے ہیں، حملے کرنے شروع کر، پچھلے دنوں جس طرح ہوا پچھلے سال کہ بعض علاقے جو تھے برطانیہ کے وہاں مسلمانوں کے اوپر حملے ہوئے یکدم چھوٹی سی بات پہ۔ تو یہ تضاد جو ہے یہ کردار کا تضاد ہے یا خیالات کا تضاد ہے یا ایسے لوگ کچھ ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے؟ یہ تو مفاد پرست، موقع پرست ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ یکدم عوام کیسے ساتھ مل گئی؟ ہوا تھا اس کے دو تین چیزیں۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہے نا کہ ہم جس طرز کی زندگی سے گزر رہے ہیں
اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں، اس کے اندر بریکس نہیں ہیں، اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کوئی آپ نہیں. اور اب تو اے آئی آ چکا ہے جس میں تو آپ ڈسٹنگوش ہی نہیں کر سکتے 80-90% ٹائم کہ یہ اصل ہے یہ جھوٹ ہے. تو یہ مشکلات ہیں جو اوپن ہوئی ہیں، جس کے تھرو پروپیگیشن کی جاتی ہے، پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، نیگیٹو چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. یہ جو اگزامپل آپ دے رہے تھے لاسٹ سمر کی، اس میں بھی ایگزیکٹلی یہ چیز ہوئی تھی کہ کچھ حادثہ ہوا تھا، کسی شخص نے، مائنارٹی کا آدمی تھا جس نے 3 بچیوں کو وہاں پہ قتل کر دیا، اور اس کو تصور یہ کیا گیا بھائی یہ مسلمان تھا، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. تو یہ سب غلط بیس پہ تھی. یہاں پاکستان سے کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے خود اس کو سوشل میڈیا اٹھا دیا، اور اس کا پھر اتنا فساد بنا وہاں پہ. لیکن اس میں اچھی بات 2 چیزیں آتی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو حکومتی لیول پہ رسپانس تھا وہ ایگزمپلری تھا، بڑا بہترین تھا جی. اتنے محدود ٹائم میں انہوں نے کس طرح قابو پائے، کس طرح انہوں نے اپنی پوری عدالتوں کے نظام کو سپیڈ اپ کیا، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ ان کو سزائیں بھی دیں کہ ان کو ایگزامپل بنایا گیا جی. اور اس کے ساتھ قومی لیول پہ بھی رسپانس تھا. وہاں پہ ایک مسجد پہ اٹیک ہوا تھا، ان کی وول کو ڈیمیج کیا گیا تھا، پھر مقامی لوگ خود اٹھ کے اس کو ریپیئر انہوں نے دوسرے دن جا کے کیا. تو یہ بھی ایک بہت سنہری ایگزامپل تھا کہ اگر کوئی خرابی پیدا بھی کرتا ہے، جو میجارٹی کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو حکومتی لیول پہ رسپانس اور کمیونٹی لیول کا رسپانس دونوں ایگزمپلری ہوئے تھے. تو یہ وہ پازیٹیو چیز ہے. بلکہ وہاں کی ایک اچھی بات جو ہے، اچھی باتوں میں سے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو چرچ تھے وہ مسجدوں میں تبدیل ہوئے، اور بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ جو ٹرسٹ بیچتے تھے جب انہیں پتہ چلتا تھا مسجد بننے کو خوشی کے ساتھ دیتے تھے جی. تو ایک یہ اچھی اپنا بالکل ہے روایت. اور ان کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ استعمال نہیں ہو رہے، خدا کا گھر ہے، تو بہتر ہے اگر مسلمان خدا کا گھر بنا کے اس کو استعمال کریں. تو وہاں پہ ایسے بھی اگزامپل ہیں جو ہمارے لیے بھی ایگزامپل ہو جائے کہ انہوں نے اپنا چرچ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں اپنے بڑا ہے، ہم استعمال نہیں کر رہے، آپ استعمال کر رہے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے. تو یہ وہ پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور میں نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے کہ مختلف جو ہمارے مذاہب وہاں پہ ہیں. یہی سوال میں کرنے والا تھا کہ نسلی ہم آہنگی کے لیے اور بین المذاہب رواداری کے لیے آپ نے بہت کام کیا. ایک تو ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح کام کیا، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جب آپ نے بہت زیادہ اس میں آسانیاں محسوس کی ہوں یا بہت زیادہ مشکلات محسوس کی ہوں؟ ہاں جی بالکل. وہاں جو کام ہے، 2 مین کام ہیں جو میں نے کیے ہوئے ہیں اس فیلڈ کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ آج سے کو 20 سال پہلے میں نے گریٹر مانچسٹر مسلم جوئش فورم قائم کیا تھا، اور اس میں پوائنٹ یہی تھا کہ ہم جو یہ اہل کتاب ہیں، یہ جو 2 مذہب ہیں پرٹیکولرلی، ہماری جو کامنالٹی ہے جو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ ہمارا جو ہے امپورٹنٹ ہے. اور اس میں بہت سا ایریا ہے جو ہمارا بہت ملتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے چیلنجز ایسے ہیں جو وہاں یہودی آباد ہیں ان کو بھی ہیں، اور جو ہم مسلمان آباد ہیں ہم کو بھی ہیں. اس کو کامن کر کے اگر ہم چلیں گے تو ہماری طاقت جو ہے وہ بڑھے گی وہاں پہ. تو اس لیول پہ وہ کام کیا، اور آج بھی چل رہا ہے، بہت ایفیکٹو ہے. بہت سی لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل ایوارڈز بھی اس تنظیم کو ملے ہوئے ہیں. اور پھر اسی طرح ہمارا کرسچین مسلم یو کے کا ایک فورم بنا ہوا ہے جس میں آرچ بشپ بھی انوالو تھے. اگین مل کے آپس میں تعاون کرنا، اس پہ کام ہوتا رہتا ہے. پھر اسی طرح گریٹر مانچسٹر لیول پہ فیتھ لیڈرشپ کا پروگرام بھی ہے جس میں جو مین ہیں وہ ریگولر ملتے رہتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں ان کو مل پہ بات بھی کرتے ہیں، اور لائے عمل جو تیار کیا جاتا ہے اس پہ بھی کام ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اگین ویری گڈ ایگزامپل. صرف اگر مانچسٹر شہر کو میں لے لوں، کچھ 36 کے قریب ایسے مختلف گروپ ہیں
جو مختلف کام کرتے ہیں، تو چاہے وہ اچھائی کی بات ہو یا کوئی حادثہ ہو تو ایک دم یہ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور مل ریلیف کے کام ہو، یونیفائی ہو کے اس کا رسپانس بھی کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، اسی سے اپنا سوال ایک ذہن میں آ گیا، اب جو صورت حالات ہے اس وقت فلسطین کی اور القدس کی، وہاں کے لوگ، مسلمان تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہیں، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں جو اتنی رواداری کے مظہر ہیں، ان کے ہاں اس حوالے سے کیا سوچا جا رہا ہے یا کیا وہ سوچتے ہیں؟ آئی تھنک برطانیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی یہ بہت عرصے ٹائم سے وہاں پہ مسئلہ اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ مظاہرے تو وہاں بہت بڑے بڑے ہوئے فلسطین کے حق میں، لیکن سرکاری سطح پہ ان کی جو پالیسی ہیں سرکاری وہ کچھ اور ہیں، لیکن عوامی سطح پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کیا رد عمل ہے یا کیا سوچ ہے؟ آئی تھنک عوامی پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا بھر میں میجارٹی جو لوگ ہیں وہ فلسطینین کے حق میں ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے۔ تو آئی تھنک وہ مورل گراؤنڈ جو ہے وہ تو فلسطینیوں کے حق میں ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو گورنمنٹس ہوتی ہیں۔ اگین آئی تھنک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ میجارٹیز گورنمنٹ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ زیادہ تر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سر فہرست پہ آتا ہے کہ ہیز اے ڈیفینڈر آف اسرائیل۔ آپ اس کی چیز کو جب دیکھتے ہیں یو این کے اندر بھی جتنے ویٹو امریکہ نے کیے ہوئے ہیں سب سے زیادہ اسرائیل کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہے۔ جو ویپن کے سپلائی کا مسئلہ ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ 90+ جو ویپنز وغیرہ دی جاتی ہیں وہی دیتے ہیں۔ لیکن کچھ یورپین ممالک بھی ہیں جو اس کے پرو ہیں۔ اس وقت جو حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوزیشن جو ہے یہ لیبر گورنمنٹ ہے۔ شروع میں ان کی پوزیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ جب وہ ووٹ کا پوائنٹ آیا تھا تو میں نے ایز اے شیڈو منسٹر ریزائن کیا تھا فلسطین کے حق میں کہ بھائی نہیں وہاں پہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت یہ ماشاءاللہ یہ تمغہ بھی آپ کے سینے پہ آویز ہے۔ الحمدللہ جی، اللہ نے مجھے وہ موقع تھا، میرا کام تھا کھڑا ہونا، میں نے کھڑا ہوا تھا اور آئندہ بھی ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لیبر گورنمنٹ اس وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن ایکسیپٹیبل ہے۔ انہوں کی پوزیشن یہی ہے کہ یہ جو ابھی رینیو فائٹنگ ہوئی ہے اس کو بند ہونا چاہیے، جو سیز فائر کا عمل چل رہا تھا اس کو دوبارہ ہونا چاہیے، یہ جو ہے ایڈ کا مسئلہ ہے وہاں پہ ان obstructive ایڈ جانی چاہیے، اور جو ری بلڈ ہونے کی بات ہے اگین وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ٹرمپ نے کہا تھا اور نہر یادو کہتا یہ اس کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہیں پہ رہ کے ان کو ہونا چاہیے اور ہمارا کام ہے کہ اس کو ری بلڈ ہونا چاہیے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی جو فائنل پوائنٹ ہے ان کا لیبر گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اب حل ہونا چاہیے، اور یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا حل جو ایکسیپٹڈ بھی ہے یو این کے ریزولوشن کے مطابق بھی چیزیں ہیں، اس کو اب امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں ایکسیپٹیبل پوائنٹ ہے، لیکن جو ضرورت ہے وہ عملی طور پہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، میرے خیال میں وہ مینلی امریکہ obstruction ہے۔ اچھا، یہ جب آپ نے ایز اے شیڈو منسٹر استعفیٰ دیا، ریزائن کیا فلسطین کے مسئلے پہ، تو اس وقت پارٹی کے اندر کوئی رد عمل تو نہیں آیا آپ کے خلاف؟ نہیں جی، پہلی بات تو یہ ہے صرف میں ہی نہیں تھا، 8 شیڈو منسٹر تھے جنہوں نے ریزائن کیا تھا، اور میجارٹی پارٹی کی جی ممبرشپ ہے وہ اس حق میں ہے۔ فلسطین خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ ہاں جی، میں نے لیبر پارٹی سب سے بڑی پارٹی ممبرشپ کی بات کی ہے۔ میجارٹی جو ہے اس حق میں ہے، برطانیہ کی پبلک میجارٹی اس حق میں ہے۔ تو آن دیٹ پوائنٹ آف ویو میں کوئی غلط جگہ پہ نہیں تھا، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میری پوزیشن تھی پارٹی کو اسی پوزیشن پہ خود آنا پڑا، 3 مہینے لیٹ پہنچے، چلو پہنچ گئے۔ اس لیے میں نے ابھی بتایا کہ ابھی جو ان کی پوزیشن ہے وہ ایکسیپٹیبل پوزیشن ہے، اور اس کو وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو یو این کے جو ادارے کے اندر استعمال بھی اس پوزیشن کو کرتے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے۔ پبلک کی اکثریت فلسطین کے حق میں ہے جی، وہ اپنا اسرائیل کو
جارے سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح لیبر حکومت ہے اور آپ بتا رہے ہیں لیبر پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں ان کی اکثریت وہی ذہن رکھتی ہے جو آپ کا ہے, تو اس کے کچھ اثرات پڑیں گے حکومتی سطح پہ آئی تھنک آنے والے دنوں میں؟ بالکل حکومتی لیول پہ تو پڑ چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کئی بار انہوں نے یہ بیان دے چکے ہیں, فارن سیکرٹری ہمارے بھی, پرائم منسٹر نے بھی. سو دیٹس ناٹ این ایشو. ایشو ایکچولی پریکٹیکل لیول پہ ہے کہ جو چیز ہے یہ پاور جو ہے, جو اگر اسرائیل کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے. تو جو ہمارے ساتھی ہیں, پرٹیکولرلی جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں, ان کا کام بنتا ہے کہ اپنی حکمت عملی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اور جو لائک مائنڈڈ, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میجارٹی ورلڈ اپینین جو ہے یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے, تو اس پہ ان کو حکمت عملی بنانی چاہیے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم کے لیے ہمیں اب پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اس لیول پہ کہ جو یو این کی سٹرکچر ہے اس میں ترمیم لانے کی ضرورت ہے کہ وہ انصاف کے قریب لایا جائے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں, کچھ ممالک جو ہیں, وہ پوری دنیا کو یرغمال بنا لیں. دس از ناٹ رائٹ. اس پہ حکمت عملی کو تیار کرنا لانگ ٹرم کے لیے یہ بھی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس بہت سے ملک ایسے ہیں جو ایک تو مسلمان ملک ہیں, ان کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے, اور ان کے پھر جو وائڈر انفلوئنس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میجارٹی اپینین اس پوائنٹ پہ ہے, اب اس کو حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو انفورسمنٹ کی طرف لے کے جائیں تاکہ جو گلوبل ادارے ہیں, ہمارے ملٹی لیٹرل ادارے ہیں, یہ ایکچولی امن کے لیے کام کریں. صرف یہ نہ ہو کہ جب ان کا مفاد آئے بڑے ملکوں کا اس وقت تو یہ عمل کریں, لیکن جب کسی غریب ملک کے لیے ضرورت ہو انصاف کی تو اس وقت کچھ نہ کر سکیں. تو یہ وہ جو ویکنس ہے جسے کچھ لوگ ہپوکریسی بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے, ڈبل سٹینڈرڈز کی بھی بات کہی جاتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ویکنس سسٹم کے اندر ہے, اس ویکنس کو ریموو کرنے کی اب ضرورت ہے. اچھا, آپ کے پاس بیٹھ کے اور آپ سے باتیں کر کے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے, روحانی خوشی ہو رہی ہے, چاہتے بھی, لیکن تہدید ہوتا ہے, وقت کی تہدید ہوتی ہے. اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے. یہاں سے زیادہ چیلنج جو ہے وہ برطانیہ اور یورپ کے علاقوں میں رہنے ہیں. اس کی وجوہ کیا ہیں اور ان پہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف یہ یورپین ملکوں کے اندر نہیں ہے, کچھ مسلمان نو ملکوں کے اندر بھی ہے. بالکل ہے, بالکل ہے جی بالکل ہے, بالکل. تو جہاں تک یورپین پوائنٹ آف ویو کا تعلق ہے, برطانیہ کا تعلق ہے, تو ہم نے بہت عرصے سے کام کیا ہے. میں کو 30 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں. یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی میں نے بہت کام کیا تھا, اور وہاں پہ ہم نے ایک ڈائریکٹر لیول پہ پوزیشن سیٹ اپ کی تھی جو اس کو مانیٹر وغیرہ کرتے ہیں. یہاں پہ برٹش مسلمز APPG برطانیہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. 2018 پہ وہاں پہ ہم نے باقاعدہ کام کیا, ایک فارمولا تیار کیا جس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت سی ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا, بلکہ ایک ہی جماعت باقی بچی تھی, کنزرویٹو پارٹی, جس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اب کیونکہ حکومت لیبر پارٹی کی ہے, انہوں نے حال ہی میں اعلان کیا ہے ایک ٹاسک گروپ کا کہہ لیں سیٹ اپ کیا ہے, جس کو چیئر بھی ہے, اس میں کچھ لوگ بھی ہیں جو اس پوائنٹ پہ اب غور کر رہے ہیں, اور بہت سا کام ہو بھی چکا ہے اس پہ. تو مجھے یقین ہے اگلے 6 مہینے کے اندر انہوں نے رپورٹ دینی ہے, اور اس رپورٹ کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ ہمارا ڈیفینیشن ہونا چاہیے, کہ جب ڈیفینیشن آ جائے تو پھر یہ ہے کہ میجرمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد جو اس کو روک تھام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہو جائیں گے. تو ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف روشنی ہمیں اب نظر آ رہی ہے کہ جلدی اس جگہ کو, مسئلے کو ختم کرنے کی طرف بڑھنے کے لیے ہوگا. لیکن جو کشمکش ہے یہ تو شاید کبھی ختم نہ ہو. انسان کے ساتھ تعلق ہے, جب دیتا سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایز اے سوسائٹی ہمارا کام بنتا ہے کہ معاشرے کو انصاف کی طرف لے کے جانا چاہیے. معاشرے کے اندر ہر فرد کو موقع ملنا چاہیے, تعصب کی بنا پر پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اس سے معاشرے کا نقصان ہے. تو ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اچھا, ہمیں فخر ہے آپ پر, ماشاءاللہ پاکستان کے عالم اسلام کے قابل فخر سپوت ہیں, اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نہ صرف پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں
बल्कि अच्छा करते भी हैं, और पस पर्दा रह कर बहुत कुछ आपने मुल्क व कौम के लिए किया। अब भी आप तशरीफ़ लाए हैं तो आपकी ज़िम्मेदार अफराद के साथ मुलाकातें हुई हैं, सियासतदानों के साथ तो हुई हैं, लेकिन हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं, आपने हर दौर को देखा जब से आप सियासत में हैं पाकिस्तान के। तो अब जो मौजूदा तब्दीली आई है सियासी तौर पर, आप इसको किस अंदाज से देखें? वही सूरत हाल जो पुरानी थी उससे बेहतर है या उससे निचली सतह पे है? तो मैं एक बात सिंपली ये कहूँगा जी कि मैंने कभी सियासी पार्टी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान मैंने मुल्क के अंदर। हवाले से बात की। जी, तो बात मुल्क की है, तो वो मैंने इर्रेस्पेक्टिव किस सियासी पार्टी बगैर यहाँ ऐलान पे के आपने हुकूमत बहुत है, कुछ किया है। हाँ का वो करते हैं। तो मैं आपको मजबूरी तौर पर ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है इस वक्त, हम वहाँ बैठे हैं, हम देखते हैं, डील करते हैं सिचुएशन को, तो नंबर 1 पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो स्टेबिलिटी की है। जब तक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगा तो आपका इकनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो आगे नहीं आएगा। तो इकनॉमिक प्रोग्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन स्टेबिलिटी के साथ है। तो हर फर्द का काम बनता है कि वो अपने हिस्से का दिया जलाए। ये तनकीद दूसरे पे कर देना, इस जमात पे उस जमात पे, ये नहीं है। सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप अपनी ज़ात पे देखें कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों पर तनकीद को छोड़ दें। अगर आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, हर शख्स अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्या है, पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, जो दूसरी अल्लाह की नेमतें होती हैं कोई कमी नहीं है। बस ये जो थोड़ी सी ही है, इसको तो ठीक करने की ज़रूरत है, और फिर आप देखेंगे प्रोग्रेस होगा। दिस नो रीज़न व्हाट्सोएवर कि पाकिस्तान कैन नॉट बी इन द टॉप G20। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए, और इस आरजू के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप बार बार हमें मौका फराहम करेंगे इस तरह तशरीफ़ लाने का। और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने देखा हमारे काबिल फ़ख्र सपूत, पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत, आलम इस्लाम के काबिल फ़ख्र सपूत जनाब मोहम्मद अफजल ख़ान, उनकी बातें आपने सुनी, दिल की गहराई से वो बात कर रहे थे। उनके बातों में आपने इखलास भी महसूस किया होगा, दर्दमंदी भी महसूस की होगी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पूरी तवज्जो के साथ ये प्रोग्राम सुना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।